پچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ شرکائے جنازہ میں میزبان بھی ہوں۔ میرا مرحوم راجہ جاوید صاحب سے انتہائی قریب کا رشتہ بھی ہے۔ میرا ایک رشتہ نہیں، ان سے بہت سے رشتے تھے۔ وہ میرے چچا بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، اور کیا کیا بتاؤں کہ وہ میرے گاؤں کا مان تھے، میرے گاؤں کی رونق تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ رونق، وہ میرا مان، اب سب کا مان ٹوٹ گیا۔ میں اس موقع پہ کچھ زیادہ تو نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا کہ میرے انتہائی صابر، انتہائی اخلاق کے مالک میرے انکل محترم مرحوم و مغفور، انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسانی زندگی میں اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے دانستہ یا نادانستگی میں، تو فی سبیل اللہ ان کو معاف فرما دیں۔ اور میں ان کے لخت جگر راجہ ساجد جاوید، جو سعودی عرب سے ان کی بیماری کا سن کر یہاں آئے، ان کے دوسرے بیٹے دبئی سے بھی آئے، چاروں بیٹے جو ہے وہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اپنے والد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور میری دعا ہے کہ مرحوم انکل جاوید کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا نور اللہ۔ اے قلب شناسا ماتم کر، اے قلب شناسا ماتم کر، اے چشم بینا سوگ بنا۔ جو روشنی بانٹنے آیا تھا وہ چاند و سورج ڈوب گیا، جو روشنی بانٹنے آیا تھا وہ چاند و سورج ڈوب گیا۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو۔ ارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے زندگی اور موت، پہلے موت کا تذکرہ فرما کر انسان کو بتا دیا کیا انسان تجھ کو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کون سا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تم کو آزماؤں گا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ سامعین محترم، اب آزمانے کی بہت سی طریقے ہیں کہ کبھی وہ رب انسان کو خوب غریب کر کے آزماتا ہے کہ اب میں انسان کا امتحان لوں گا کہ یہ غربت میں اپنے جو بال بچے ہیں ان کا پیٹ کیسے پالے گا، غربت میں یہ چوری اور ڈاکہ تو نہیں ڈالے گا۔ سامعین محترم، کبھی رب کبھار اس کو دولت دینے کے باوجود اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، اولاد نہیں دیتا، پھر آزماتا ہے اب میں انسان کو آزماؤں گا کہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ سامعین محترم، کبھی اولاد بھی دیتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دے کر، اس کو دولت دے کر پھر آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے یا نہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم کو ہر حال میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
سارے احباب آواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ سامعین، اسی جگہ پہ ایک روز قبل ہم نے نماز جنازہ مائی صاحبہ کا ادا کیا۔ آج اسی جگہ پہ انکل مرحوم محمد جاوید ان کا نماز جنازہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہی ہمارے لیے واعظ ہے۔ تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا واعظ کرتے ہوئے۔ کوئی اپنے اپنے گپوں پہ مصروف ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ پر لازم بن جاتا ہے کہ آپ ان قرآن اور احادیث کو سماعت فرمائیں، سنیں اور سن کر عمل کی کوشش کریں۔ مجھ سے قبل علامہ بلال صاحب، علامہ یاسین، حافظ آصف صاحب، حافظ فیضیاب صاحب، یہ آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہر موضوع پہ اس کے فوائد بیان فرما رہے تھے۔ اور بالخصوص انکل جاوید صاحب مجھے یہاں آئے ہوئے 1 سال تقریباً 2 ماہ ہوئے ہیں۔ حافظ آصف صاحب نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، سامعین، سردیوں کا موسم ہے اور تن پہ صرف ایک ہی چیز پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا انکل سردی ہے، خوش طبعی کے ساتھ، غصہ نہیں، اور بڑے ہنس مکھ کے ساتھ اس کو جواب دیتے مجھے سردی نہیں لگتی۔ سامعین، کوئی مشورہ یہ دیتا کہ آپ احتیاط کریں، آپ بیمار ہیں، سن کر آگے سے ہنس دیتے۔ اور جب وہ مسجد میں آتے، میں بھی ان کے ساتھ مزاح کرتا کئی طرح کا، کوئی جواب نہیں دیتے، ہنس کر یا وہ ایسا جواب دیتے انسان خوش ہو جاتا۔ تو سامعین، رب بھی اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء کا بھی فرمان یہی ہے، جو اچھے اخلاق والا ہوگا، خوش طبع ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ دنیا میں بھی کامران و کامیاب ہے اور آخرت میں بھی۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو اولاد دی، اور وہی ان کو اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، ٹھیک ہے، خوش طبع تھے۔ اور اولاد بھی ماشاءاللہ جب ان کی بیماری کا سنا، زیادہ علیل ہیں، وہ بیرون ملک تھے، روزی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، اپنے والد کی تیمارداری کے لیے، اپنے والد کی خدمت کے لیے وہ روزی چھوڑ کر اپنے والد کے پاس آ گئے اور کچھ دن اپنے والد کی خدمت بھی کی۔ سامعین، یہ وہ کام ہوتے ہیں، والد جب خوش ہو جائے، اولاد دنیا میں بھی سرخرو ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہے۔ اور جب والدین راضی ہو جائیں، رب بھی راضی ہوتا ہے، اور پھر دنیا کے سارے عوامل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب ارشاد فرما رہا ہے، کل بھی میں نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین جو حکم دیں اس کو سرخم تسلیم کر کے قبول کر لو، آگے سے کوئی جواب نہ دو۔ یہی فرمانبردار اولاد کا کام ہے۔ سامعین، میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں، جو اولاد اپنے والدین کی فرمانبردار ہے، اپنے والدین کا حکم ماننے والی ہے، وہ بیٹا یا وہ بیٹی یا وہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہے،
تو سامعین میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء فرماتے ہیں جب وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، چہرے پہ خدمت گاری کے آثار ہوتے ہیں، وہ بیٹا یہ سعادت سمجھتا ہے کہ وہ اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے، اپنے والد کا فرمان بردار ہے۔ تو سامعین میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء فرماتے ہیں کہ جب وہ بیٹا اپنے والد کو خوش طبع دیکھتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بے شک آج ہم تقریباً 8 یا 9 لاکھ روپیہ پیسہ خرچ کر کے پھر جو حج کے دوران تکلیف برداشت کرتے ہیں وہ کر کے پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ رب نے وہ حج قبول کیا ہے یا کہ نہیں کیا۔ اور جب ہم اپنے والدین کو خوش طبعی کی حالت میں ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں اس کو رب ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ تو سامعین یہ گارنٹی کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء نے جو فرمان جاری کر دیا وہ حق، سچ اور 100% گارنٹی۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت فرمانے والے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے تو اپنے والد کو خوش کرو۔ جب دنیا میں آپ کا والد خوش ہوا، وہ راضی ہوا، رب کی ذات بھی راضی ہو جائے گی، اور جب رب راضی ہو گیا پھر سارے کام بن جاتے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں جب والد ناراض ہوا، دنیا میں اپنے والد کی خدمت نہ کی، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا، اپنے والد کو بڑھاپے میں پایا اور ان کا سہارا نہ بنا، اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء فرماتے ہیں پھر رب بھی راضی نہیں ہوتا، رب بھی راضی نہیں ہوتا۔ جب رب نہیں راضی ہوگا ہم نمازیں ادا کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم حج ادا کریں، ہم اعمال صالحہ کرتے رہیں، نیک اور پرہیزگاری میں زندگی بسر کریں، جب تک اس کا والد راضی نہیں ہوگا رب اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، جبکہ راضی ہوگا رب اس کی عبادت قبول فرمائے گا۔ تو سامعین جب رب راضی نہیں، والد راضی نہیں، تو پھر اولاد یہ رونا رو رہی ہے۔ آج معاشرے کا ہر دوسرا آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے، اولاد کہا نہیں مانتی، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد میرے کے کہے سے باہر چلی گئی ہے۔ سامعین جب رب راضی نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ رب سے التجا ہے، رب سے دعا ہے، مولا جو اولاد دے وہ فرمانبرداری میں زندگی بسر کرے، اپنے والدین کا کہا ماننے والی زندگی اس اولاد کو عطا فرمائے، وہ اولاد تابع فرمانبردار ہو۔ رب کی ہاں التجا ہے، مولا یہ جو ہمارے انکل جاوید صاحب ہم سے آج جا رہے ہیں، رب ان کی وہ جو مشکل منازل ہیں، قبر کی، حشر کی، برزخ کی، ان میں آسانی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں مقام علیین عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ معزز و محترم سامعین کرام، ٹائم ہو گیا ہے۔ پیر صاحب تھوڑے پیچھے ہو، موت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت اس میں نہیں دی ہے کہ جو آدمی بھی ہماری قرابتداری ہے، سب رشتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شعبہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو
یہ جس وقت موت کا ٹائم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن جو خاصان الہی ہیں اولیاء اللہ، ان کا جو مقام و مرتبہ زندگی میں یہ منزل گزار جاتے ہیں۔ تو میری اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ پچھلے دنوں 12 ربیع الاول کے دن میں کٹیڑا میں گیا ہوا تھا، تو واپسی پر جب میں بروٹگالہ گاڑیوں سے اترتا چڑھتا ہوا وہاں پر پہنچا تو یہ سرساوا گئے ہوئے تھے، وہاں سے بروٹگالہ گئے ہیں، تو وہاں سے مجھے انہوں نے گاڑی پر بٹھایا، لیکن یہ رڑی کے رستے بٹے لانا چاہتے تھے۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ شاہ جی میں صرف آپ کے لیے، میں نے سید پیر مشتاق حسین شاہ صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا 12 ربیع الاول کا دن وصال کا تھا، تو انہوں نے مجھے کوٹلی کی اڈا پر اتارا، تو کہا کہ صرف میں آپ کو یہاں اتارنے آیا تھا۔ تو بچپن سے یہاں میں بھی السیدہ میں رہا ہوں، تو دعا ہے ان کے صاحبزادوں کے ساتھ، عائزہ کربا کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائے، آمین اور نبی پاک کے خاندان کی ان کو مدد نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو جہاں تک انسان کا ہاتھ جاتا ہے مادی حوالے سے، وہاں وہ علاج کراتا ہے سب کچھ، تو یہ ٹائم ان کا پورا ہو گیا تو یہ ہم سے بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ نیت سماعت فرما لیں جی۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت دے، پیچھے امام صاحب کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف، پیچھے کوئی اگر کوئی حافظ کھڑے ہیں یا جو بھی ہے مکبر کھڑا ہو جائے۔